حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اتنی زیادہ ہے. آپ کو ایک بات عرض کروں، جو لوگ بڑے ہوتے ہیں نا ان کے مخالفین بھی بڑے ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں ان کے حاسدین بھی بڑے ہوتے ہیں، جن کے چاہنے والوں کی تعدادیں لمبی چوڑی ہوتی ہیں ان میں تھوڑے تھوڑے نا ہلکے پھلکے ٹیڑھی آنکھ والے بھی، حرج کوئی نہیں، پھر نظر بھی تو نہیں نہ لگتی، مسئلہ نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. خارجیوں کی ایک جماعت پیدا ہو گئی تھی جو معاذ اللہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی کرتی تھی. تو پھر صحابہ نے نکال کے وہ حدیثیں روایت کی جو نبی پاک علیہ السلام نے مولا علی کی شان میں بیان کی. اس لیے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کسی کی فضیلت میں اتنی حدیثیں نہیں کسی صحابی کی جتنی حدیثیں مولا علی شیر خدا کی فضیلت میں. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ روایت کرنے والے سارے صحابہ ہیں. یہ آپ کو فضیلت کی حدیثیں ساری ملیں گی صحابہ سے. یعنی یہ حدیث ذرا سنیے، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک سب سے بڑھ کر سیدہ فاطمہ سے محبت فرماتی رضی اللہ تعالیٰ، اور فرماتی ہیں مردوں میں حضور سب سے بڑھ کر سیدہ فاطمہ کے شوہر مولا علی شیر خدا سے محبت فرماتی. یہ سخی لوگ تھے، کسی کی عظمت اگر ان کو پتہ چلی ہے تو انہوں نے کھل کے بیان کی. اگر کسی کے پاس شان ہے، کسی کو اللہ نے مرتبہ دیا ہے تو انہوں نے چھپایا نہیں ہے، اس کا بیان فرمایا. جناب ابو طالب چونکہ عیالدار تھے اور ان کے بچے زیادہ تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک نے اپنی کفالت میں لے لیا، اور شروع سے ہی بلکہ مولا علی شیر خدا کی والدہ فرماتی ہیں جب حضرت علی پیدا ہوئے تو میرا بیٹا آنکھیں نہیں کھولتا تھا، ہم بڑے پریشان تھے کہ بچہ آنکھیں کیوں نہیں کھولتا تھا. پھر حضور تشریف لے آئے، وہ سنا کے سخن دکھلا کے پھبن مورا پھونک گئے سب تن من دھن. حضرت مولا علی شیر خدا آنکھیں نہیں کھول رہے، کریم تشریف لے آئے اور نبی پاک نے اپنے لعاب دہن سے مولا علی کو گھٹی دی. فرماتے ہیں جیسے ہی وہ لعاب دہن مولا علی کے منہ میں گیا شیر خدا نے آنکھیں کھول لی اور پہلی زیارت مدینے والے محبوب کی فرمائی. اور پھر انہوں نے نا حضور کے کمالات کو دیکھا اپنی آنکھوں سے، اپنی نگاہوں سے نبی پاک کی شانوں کو، عظمتوں کو، بلندیوں کو ملاحظہ فرمایا. حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور انہی لفظوں سے آپ کو ملے گی. آپ فرماتے ہیں حضور کے اعلان نبوت سے پہلے میں نبی پاک کے ساتھ مکہ مکرمہ کے گرد و نواح میں نکلا. حضور جس درخت کے پاس سے گزرتے اعلان نبوت